السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ آپ نے یہ خبر سنی ہوگی کہ عمران خان کے اوپر 2 گرفتاری اور ڈال دی گئی ہے، ایک القادر ٹرسٹ اور ایک توشہ خانہ کیس میں۔ پہلے جو توشہ خانہ کیس میں آپ کو عمران خان کو سزا ہوئی تھی 3 سال اور 5 سال کے لیے نااہلیت، وہ الیکشن کمیشن وہ کیس لے کر گیا تھا۔ یہ جو گرفتاری ڈالی ہے یہ نیب نے ڈالی ہے۔ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، جس کے تحت جو یو کے کی گورنمنٹ ہے وہاں آپ کی انویسٹیگیشن ہوئی تھی، اور یہ جو پیسہ وہاں گیا تھا وہ اس کے بعد ریاض ملک صاحب کے حوالے سے یہ ایک کرائم ڈیولپ ہوا تھا، اور وہ پیسہ واپس پاکستان کو بھیجا گیا، حکومت پاکستان کو۔ لیکن اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے جنہوں نے اس پیسے کو آپ کے قومی خزانے میں جمع کرنے کے بجائے جو سپریم کورٹ نے باؤنڈنگ کی تھی، سپریم کورٹ نے پکڑا تھا، اور جو ان کی زمین تھی اور اس زمین کے اوپر جو انہوں نے آپ کے پیمنٹ کی بات کی تھی، میرا خیال ہے 5 ارب کے حوالے سے، اس میں سے یہ 190 ملین پاؤنڈ جو کہ ایڈجسٹ کیا گیا۔ تو یہ کہتے ہیں عمران خان نے کابینہ سے کھلے پرچے کے بغیر سائن لیا، اور سائن لے کر یہ اس 5 ارب میں سے اس کی یہ ریکوائرمنٹ یہاں سے پوری کی گئی، جس کے عوض ریاض ملک نے ان کو ہیرے کے انگوٹھی بھی دی، سیٹ بھی دیا، نوازشیں بھی کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑا زمین کا حصہ آیا، جس کی ایگریمنٹ بیسیکلی بشرا بی بی جو ہیں وہ کرتی ہیں، اور اس سلسلے میں ایک اور شخص جو ہے وہ زلفی بخاری بھی بیچ میں موجود ہے۔ لیکن اس وقت چونکہ عطاب عمران خان ٹارگٹ ہیں، تو عمران خان کی اوپر ساری بات آ رہی ہے۔ زلفی بخاری اس وقت مارکیٹ میں نہیں آ رہے ہیں، حالانکہ ان کی گرفتاری بھی جاری ہو گئی ہے، لیکن وہ اس وقت ملک سے فرار ہیں اور یو کے بھاگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ زلفی بخاری ہیں جو کل تک عمران خان کے دور میں جب میڈیا کے لوگ ان کے کرائم اینڈ کرپشن کو اجاگر کرتے تھے تو اس وقت ان کا طوطی بولتا تھا، وہ لوگوں کو میڈیا سے نکلوا دیتے تھے، اور میڈیا کے چینل کو تاکید ملتی تھی کہ اس اینکر کو باہر کر دیا جائے، اس میڈیا پرسن کو باہر کر دیا جائے، اور اپنے دوست اینکر کے پروگرام میں جا کر اس اینکر کی بے حرمتی کرتے تھے، بے عزتی کرتے تھے، اور پتہ نہیں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے صاف ستھرا انسان گردانتے تھے، حالانکہ ان کے خاندان کی کرپشن دنیا کو معلوم ہے، ان کے پاس جو پیسہ آیا ہے وہ دنیا کو معلوم ہے۔ زلفی بخاری کی فیملی نے جس طریقے سے پیسہ کمایا ہے دنیا کو معلوم ہے۔ انہوں نے پاکستان کے مزدوروں کو لیبیا بیچا ہے باضابطہ، اور اس کے عوض انہوں نے ڈالرز حاصل کیا، اور اس کے بعد اس کو یو کے ٹرانسفر کیا۔ اس زمانے میں یو کے یہ نہیں دیکھتا تھا، یا دوسرے ممالک یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، ان کے پاس پیسہ ہمارے ملک میں آنا چاہیے۔ اب تو یہ کہ جب فائنانس کا مسئلہ آیا کہ جی فائنانس ہو رہے ہیں ٹیررزم، فائنانس کیا جا رہا ہے ٹیررزم کے لیے، تو پھر یہ چیکنگ شروع ہوئی ہے، ورنہ تو شاید یہ اسی وقت زلفی بخاری اور ان کی پوری فیملی اریسٹ ہو جاتی۔ لیکن ایک سیاسی حکومت کے دور پہ ان کو پھر ریلیف دیا گیا اور بچایا گیا، حالانکہ ضیاء-الحق کے دور میں باضابطہ FIR لانچ ہوئی تھی اور ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے تھے۔ یہ وہ پیسہ تھا جو انہوں نے مزدوروں کو عرب کنٹری کو بیچ کر، کیونکہ وہاں انہوں نے جنگ کے لیے ان غلاموں کو حاصل کیا تھا، اور یہاں یہ لوگوں نے ان کو یہ کہہ کے کہ آپ کو باہر نوکری دلائی جا رہی ہے، ان کو بیچا تھا، اور اس کی پوری داستان سب کو پتہ ہے۔ وہ شخص میڈیا میں بیٹھ کے عمران خان کے زمانے میں، کیونکہ وہ ایک طریقے سے عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے اور بہت طاقتور آدمی تھے، تو پوری میڈیا ان کے کنٹرول میں تھی، اور کوئی بھی شخص ان کے خلاف پروگرام کرنے کی جرت کرے تو وہ اس کے خلاف فوری کارروائی کرتے تھے، خود یا عمران خان صاحب سامنے آ کے کرتے تھے۔ لیکن
کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی، نہ عمران خان میں نہ زلفی بخاری میں، کہ جو میڈیا کا اینکر ان پر سنگین الزامات لگا رہا ہے اس کے سامنے بیٹھ کر ان ڈاکومنٹس کو ویریفائی کریں کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں اور میں صحیح ہوں. نہیں آتے تھے. ہاں اپنے دوست اینکروں، ایسے بہت سے اینکر مل جاتے ہیں، ایسے بہت سے میڈیا پرسن مل جاتے ہیں جو اس قسم کے حکومت وقت کے پٹھو بن جاتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اور وہاں بیٹھ کر جی آپ دوسروں پہ تنقید کریں اور جو چاہیں گا یا تو سامنے بٹھائیں، پہلے آپ ہی پروگرام کریں لیکن اس پرسن کو تو بلائیں. بھائی ہم نے جو یا دوسروں نے جو ان کے خلاف کیسز لائیں وہ نیب کے بنے ہوئے کیسز تھے، جس کو عمران خان نے بزور طاقت بلیک میل کیا آپ کے جسٹس جاوید کو، اور ان کا کیس بھی ڈراپ کیا گیا جس میں آپ کے اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز کے حوالے سے کرائم اینڈ کرپشن موجود تھی. بہرحال تو اب القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ کیس میں نیب نے ان پر گرفتاری ڈال دی ہے. تو لگتا یہ ہے کہ میاں عمران خان صاحب کا جیل سے باہر آنا بہت مشکل ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس کیس میں توشہ خانہ میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کو سزا دی گئی تھی، وہ سزا سسپینڈ کر دی گئی ہے. جب سسپینڈ کر دی جاتی ہے سزا تو اس کے بعد ضمانت ملنا آسان ہوتی ہے، لیکن عمران خان کو ضمانت نہیں ملی. ابھی ان کی ضمانت کی ہی بات ہو رہی ہے کہ ان پر کئی کیسز سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، جن میں سے سائفر کا کیس ہے، 9 مئی کا کیس ہے، اور وہ بھی چارج شیٹ ہو گیا، وہ بھی عدالتوں میں جا چکا ہے، خاص طور پہ سائفر کا کیس. اور اس سلسلے میں کے علاوہ عمران خان کو یہ 2 میجر کیس میں القادر ٹرسٹ کیس اور آپ کے توشہ خانہ کیس جو نیب کے حوالے سے اس پہ گرفتاری ڈال دی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران کو کل ضمانت مل بھی جاتی ہے اور وہ نکلنا چاہیں جیل سے تو ان 2 کیسز کے اوپر ان کو نکلنے نہ دیا جائے. تو آیا یہ قانونی طور پر کتنی صحیح بات ہے، کتنی نہیں ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اس قسم کی صورتحال سے صاف طور پہ واضح ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو قوم کو زخمی کیا، ملک کو زخمی کیا، فوج کو زخمی کیا، اور اس طرح کی انہوں نے سیاست کی اور اس طرح کے انہوں نے انداز اپنایا، اس طرح کا انہوں نے عمل کیا کہ جس کی بنیاد پر پاکستان کی قوم بھی زخمی ہوئی، پاکستان کی فوج انسٹیٹیوشن کے طور پہ زخمی ہوئی، اور ملک بھی، قومی سلامتی کو بھی نقصان پہنچا جب سائفر کا کیس ہوا اور 9 مئی کا کیس ہوا. پاکستان کی تاریخ میں سیاستدانوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بہت برا بھلا کہا ہے، اور عمران خان نے بھی حکومت میں آنے سے پہلے بھی برا بھلا کہا تھا، لیکن یہ جو اقدامات تھے سائفر کے اور خاص طور پہ 9 مئی والا واقعہ، وہ کسی بھی صورت میں قابل معافی نہیں بنتا ہے. چنانچہ ان کی اس بڑی گناہ کے اوپر حالات یہ ہیں کہ اب ان کو کسی بھی صورت میں آپ کے حکومت جو ہے کسی بھی صورت میں ان کو جیل سے باہر آنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے. اور ان کیسز کے علاوہ بھی کئی کیسز ان کے اوپر موجود ہیں جو کسی بھی وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پہ بھی گرفتاری ڈال دی گئی. تو چنانچہ عمران خان کا نکل آنا جیل سے ایک معجزہ ہوگا جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اور بڑا معجزہ ہوگا کہ وہ الیکشن سے پہلے اپنے لوگوں میں موجود ہوں. اور لگتا یہ ہے کہ عمران خان کی سیاسی زندگی جو انہوں نے بڑے شوق سے لے کر آئے تھے اور بہت بڑی بڑی غلطیاں کی تھی ان مشیروں کی بنیاد پہ، کیونکہ ان کے اندر تکبر تو تھا، گھمنڈ تھا، اکڑ تھا، اور ان کے ارد گرد وہ مشیر آ گئے تھے جنہوں نے ان کو اور مزید آسمان پہ پہنچایا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے فوج کے ساتھ جو ہے ایک بہت خطرناک لڑائی کی، جو صرف انسٹیٹیوشن کی لڑائی نہیں تھی بلکہ قومی سلامتی کے خلاف بھی یہ بڑی لڑائی تھی. چنانچہ قابل معافی ان کا ابھی تک مسئلہ نہیں ہے، کل ہو پرسوں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ اگلے الیکشنز میں ہوں یا سیاست کر سکیں. ان کا مستقبل پاکستان کی جیلوں کی سلاخیں سامنے آ رہی ہیں. اب باقی قانون کیا فیصلہ کرتا ہے، عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں، وقت بتائے گا، اور آیا وہ ان چیزوں کو میرٹ پہ فیس کر سکیں گے. فیصلہ قانون جو بھی کرے، فیصلہ عدالتیں جو بھی کریں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 9 مئی کا واقعہ، سائفر کا واقعہ
پاکستان نے دنیا کی تاریخ میں بدترین عمل ہے جس کی معافی ملنا ناممکن ہے۔ تو چنانچہ اس صورتحال میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔